پیارے بچوں، عزیز دوستو، سلام و آداب۔ آج ہم پڑھیں گے کندن لال سہگل کے بارے میں۔ یہ مختصر سوانح ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سوانح کا مطلب ہوتا ہے بائیوگرافی، اور بائیوگرافی کہتے ہیں کسی انسان کی زندگی کے ان واقعات کو تحریری شکل میں دینا جو ان کی زندگی میں اہم ہو، جن کو پڑھ کر سبق حاصل ہو، جن کو پڑھ کر انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں معاون اور مددگار ہو، تو اسی کو کہتے ہیں۔ یا کسی بڑی شخصیت کی زندگی کو پڑھ کر ہمیں ان جیسا بننے کی سوچ و فکر میں ہمیں آگے بڑھائے، موٹیویٹ کرے، تو اسے کہتے ہیں سوانح کہتے ہیں۔ ایسی تحریر کو سوانح کہتے ہیں، جیسا کہ حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی وغیرہ وغیرہ۔ تو آج پڑھیں گے ہم کندن لال سہگل کے بارے میں۔ کندن لال سہگل کو KL سہگل بھی کہا جاتا ہے۔ جناب شرت چند چٹرجی نے اس کے بارے میں لکھا ہے، کندن لال سہگل کے بارے میں۔ پہلے ہم کہانی کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کہانی کے اہم جو باتیں ہیں اس کو پھر یاد رکھیں گے۔ کندن لال سہگل شرت چند چٹرجی کے ناول پر مبنی اور پریمانکر آترتھی کی ہدایت میں پہلی فلم دنیا پاونا بنگالی زبان میں بنی۔ شرت چند چٹرجی کے ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول ایک لٹریچر کی کتاب ہے، ایک ادب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناول کہتے ہیں انسان کی زندگی پر بیس، یا انسان کی زندگی کے جو اہم واقعات ہوتے ہیں اس کی زندگی کا کوئی حصہ، سوسائٹی کے بارے میں، سماج کے بارے میں، یا کسی ایک وقت کے بارے میں، ایک حالات کے بارے میں، ایسی تحریر جو حقیقت کی طرح ہو، اور اس کو ہم ناول بولتے ہیں۔ اس میں انسان کی جھلک پیش کی جاتی ہے، جھلک نہیں بلکہ اس کی زندگی ہوتی ہے، اور یا زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک آگ کا دریا لے لو، اس میں وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ گودان منشی پریم چند کا ناول لے لو، یا پھر کار جہاں دراز ہے سوانحی ناول ہے، اس میں قرۃ العین حیدر کی زندگی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ناول ہے۔ تو گودان میں کیا ہے؟ گودان میں منشی پریم چند نے ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتایا ہے جس میں ایک کسان ہوتا ہے، بہت غریب ہوتا ہے، کچھ زمینیں ہوتی ہے۔ اس کا جب فصل اگنے لگتا ہے تو ہر طرح کے لوگ اس کے فصل کو کوئی ٹیکس لگا کر کے، کوئی پنڈت بن کر کے، کوئی مہاجن بن کر کے، الگ الگ طرح لوگ اس کے فصلوں کو لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ گویا ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے، جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان پر ظلم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس پر بیس وہ مبنی ہے منشی پریم چند کا ناول گودان۔ تو اصل میں ناول کا کیا مطلب ہوا؟ ناول کا یہی مطلب ہوا کہ انسان کی حقیقت پر مبنی، یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ جیسے دنگل ہے، دنگل مووی ایک ہے، تو دنگل مووی میں جو ایک انسان کی زندگی کے بارے میں وہاں بتایا گیا ہے، لیکن کردار اور اس کے جو کیریکٹر جو اس کو پلے کر رہے ہیں وہ عامر خان ہے، لیکن حقیقت میں کوئی اور ہے۔ تو واقعہ اور حقیقت، باتیں حقیقت ہو، واقعہ بھی سیم ہو، لیکن پلے کرنے والا کردار کا نام الگ ہو، ٹھیک ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ناول کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے بارے میں لیکن واقعات بھی سیم ہو، باتیں بھی سیم ہو، لیکن کردار الگ الگ ہوں، تاکہ بات اور میسج پہنچ جائے اور کردار واضح نہ ہو۔ شرت چند چٹرجی کے ناول پر مبنی کا مطلب بیس، اسی پر ڈیپینڈ، مطلب شرت چند چٹرجی کے ناول پر مبنی، یعنی اسی ناول کو لے کر کے۔ اور پریمانکر آترتھی کی، یہ نام ہے پریمانکر آترتھی کی ہدایت میں پہلی فلم دنیا پاونا بنگالی زبان میں بنی۔ تو دنیا پاونا کون سی زبان میں بنی؟ بنگالی زبان میں۔ کس کی ہدایت میں؟ پریمانکر آترتھی کی ہدایت میں۔ شرت چند چٹرجی کے ناول پر مبنی، اس کے ناول پر مبنی کون سی فلم بنی؟ دنیا پاونا۔ BN سرکار نے دوسری فلم ہندوستانی زبان میں بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے AN شور نے محبت کے آنسوں کے عنوان سے کہانی لکھی۔ تو کہانی کس نے لکھی؟ AN شور نے محبت کے آنسوں کے عنوان سے کہانی لکھی، جس میں دو
محبت کرنے والے ماں باپ کے پرانے خیالوں کے باعث مل نہیں پاتے۔ مکالمے نیو تھیٹرز کے جنرل مینیجر آئی اے حافظ جی نے لکھے۔ مکالمے کس نے لکھے؟ نیو تھیٹرز کسے کہتے ہیں؟ جہاں موویاں دکھائی جاتی ہے، جہاں بنتی ہے، تو نیو تھیٹرز کے جنرل مینیجر آئی اے حافظ جی نے لکھے۔ مکالمے کس نے لکھے؟ یہی آئی اے حافظ جی نے۔ ہدایت کاری کا مشکل کام پھر پریمانکر آتھرتھی کو ہی سونپا گیا۔ یعنی ہدایت دینے والے ڈائریکٹر، ٹھیک ہے، تو دونوں جو فلم ہے دنیا پاونا اور محبت کے آنسوں، دونوں کی ہدایت کار کون رہے؟ پریمانکر آتھرتھی، جو اس وقت نیو تھیٹرز کے واحد ہدایت کار تھے۔ وقت کی جمع اوقات، واحد ہدایت کار یعنی ایک ہی ہدایت دینے والے۔ آر پی بورال نے موسیقی کی ذمہ داری سنبھالی۔ موسیقی کا مطلب ہوتا ہے میوزک، ٹھیک ہے۔ مرد کے مرکزی کردار کو چھوڑ کر دوسرے اداکاروں کا انتخاب بھی ہو گیا تھا۔ اداکار کسے کہتے ہیں؟ ایکٹنگ کرنے والے کو، ٹھیک ہے، اور اداکارہ جو ایکٹریس کو اداکارہ اور ایکٹر کو اداکار کہتے ہیں۔ مگر جب دلہا ہی غائب ہو تو بارات کیسے چڑھے؟ یعنی ہیرو کے رول کے لیے کوئی مناسب مغنی یعنی گانے والا اداکار نہیں مل رہا تھا۔ یعنی ایک ایسے اداکار کی ضرورت تھی جو ایکٹر بھی ہو اور سنگر بھی ہو۔ جو تھے وہ ہندوستانی زبان میں نہیں گا سکتے تھے، اسی لیے فلم کی شوٹنگ شروع نہیں بن نہیں پا رہی تھی۔ ان سے ملیے، یہ کے ایل سہگل ہیں۔ نتن بوس نے سہگل کا تعارف آترتھی سے کرایا۔ تعارف کسے کہتے ہیں؟ انٹروڈکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹروڈکشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تعارف کہتے ہیں۔ تو سہگل نے ہاتھ جوڑ کر انہیں نمسکار کیا۔ آترتھی صاحب نے بھی جواب میں نمسکار کیا، مگر ان کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، مطلب علامت تھے، اور آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان تھا، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ سہگل صاحب ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نتن بوس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی فلم کے ہیرو سرکار صاحب نے کچھ دیر پہلے ہی ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کر لی، ڈیل کر لیا، ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان ٹریٹی ہو گیا، وہ ہو گیا، بات چیت طے پا گئی، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معاہدہ کیا ہے۔ ہیرو اور میری فلم کے آترتھی کی آنکھوں پر آترتھی کی آروں میں مطلب کوشچن سوالیہ نشان ہو کر کے مطلب بولا جا رہا ہے، ہیرو اور میری فلم کے آترتھی کی آنکھوں پر سوالیہ نشان مزید بڑا اور گہرا ہو گیا۔ ہاں، یہ بہت اچھا گاتے ہیں۔ سرکار صاحب نے ان کا گانا سنا، بورال دا نے بھی سنا ہے، وہ ان کے گانے سے بہت مطمئن ہے، نتن بوس نے پرجوش انداز میں کہا، ٹھیک ہے، یعنی پورے اعتماد کے ساتھ۔ پریمانکر کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئی۔ ماتھے کی شکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسی بات سوچ و فکر کی ہوتی ہے، الجھن ٹائپ کا، تو ماتھے میں جو دائرہ بن جاتا ہے، جو نشان بن جاتا ہے پیشانی میں، اسی کو شکن بولتے ہیں۔ انہوں نے ترچھی نظروں سے نتن بوس کی طرف دیکھا۔ گانا تو ٹھیک ہے، مگر ایکٹنگ اس کا کیا ہوگا؟ ایکٹنگ بھی یہ کر لیں گے، اچھا کریں گے، ایک بار دیکھیے تو صحیح، یہ ناممکن ہے، ممکن کا ناممکن۔ آتھرتھی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ فیصلہ کن انداز میں کہنے کا مطلب کہ فائنلی کہا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر سہگل کی طرف گھورتے ہوئے بولے، اس لمبے سوکھے بدن کے ساتھ کیا خاک ایکٹنگ کریں گے؟ دیکھنے سے لگتا ہے جیسے بانس پر کپڑے لٹکا دیے گئے ہوں، نہ صورت نہ صحت، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ بہت اہم ہے کہ اس لمبے سوکھے بدن کے ساتھ کیا خاک ایکٹنگ کریں گے؟ دیکھنے سے لگتا ہے جیسے بانس پر کپڑے لٹکا دیے گئے ہوں، نہ صورت نہ صحت، ٹھیک ہے۔ یہ لائن کس کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، پھر کچھ پل کی خاموشی کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولے، نہیں، یہ میرے فلم کے ہیرو نہیں ہو سکتے۔ نتن بوس یہ سن کر سکتے میں آ گئے، یعنی سوچ میں آ گئے کہ کیا جواب دیں آتھرتھی کی بات کا۔ ادھر سہگل کی حالت خراب تھی، ان کا ایک ایک لفظ ان کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح برس رہا تھا،
یعنی بہت زیادہ اس کو تکلیف پہنچی۔ پہلے وہ یہ سوچ کر خوش تھے کہ انہیں اپنی منزل مل گئی، اپنا مقصد مل گیا، ٹارگیٹ اور گول وہ پا لیا انہوں نے، لیکن اب لگا کہ جیسے وہ اپنی منزل سمجھ رہے تھے کہ وہ محض ایک چھلاوا تھا۔ چھلاوا کیا ہوتا ہے؟ ایک جھلک ہوتا ہے، جو ایک جھلک خیالی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری کوئی بات کمپلیٹ ہو گئی، جب آنکھ کھلتی ہے ایسا لگتا ہے تو پھر محض کا خواب تھا وہ، محض مطلب صرف۔ موسیقی تو ایک مسلسل ہنر ہے بیٹے، یہ بہت اہم لائن ہے، یاد رکھنا۔ ان کے کانوں میں اچانک جموں کے پیر بابا کی آواز گونجنے لگی۔ اس میں منزل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر کچھ ہوتا ہے تو بس ریاض اور ذکر، جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ ریاض کا مطلب مسلسل محنت، مسلسل ایکسرسائز، اور ذکر جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، خاتمہ کوئی اینڈنگ نہیں ہے۔ صحیح کہا ہے، انسان اگر محنت کرے، انسان اگر مشقت کرے اور کوشش کرے، اس میں ذہن کا کوئی رول نہیں رہتا ہے کہ انسان کا ذہن زیادہ ہے یا کم ہے، بس مسلسل انسان اگر محنت کرے تو کسی کو دیر سے کامیابی ملتی ہے، کسی کو جلدی مل جاتی ہے، لیکن یہ سچ ہے کامیابی سب کو ملتی ہے، بس انسان کے پاس یہ رہے کہ وہ قسمت کے بھروسے میں نہ رہ کر کے مسلسل کوشش کرتے رہے، کیونکہ آپ کو قسمت کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو پتہ ہے نا آپ کو کہ آپ کو محنت کرنی ہے اور آپ کو مسلسل کوشش میں لگے رہنی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آپ پہلے محنت کیجئے، اس کے بعد قسمت پر بھروسہ کیجئے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، یہ موسیقی تو ایک مسلسل ہنر ہے بیٹے، یہ جموں کے پیر بابا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تو بس ریاض اور ذکر جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آخر دم تک اسے نبھانا پڑتا ہے۔ اگر تم یہ کر سکو تو تمہاری روح کو سکون ملے گا۔ صحیح بات ہے، روح، جسم میں روح رہتی ہے۔ سلمان پیر کی یہ بات یاد آتے ہی سہگل کو سچ مچ بہت سکون ملا۔ ان کی خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس، جو ذرا دیر پہلے ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، پھر سے لوٹ آئی، اور آترتی صاحب کی بات کا جواب اس بار نتن بوس نے نہیں بلکہ خود انہی نے دیا۔ ایسا کیوں کہتے ہیں دادا؟ آپ تو بنگال میں بھائی کو دادا کہا جاتا ہے، آپ تو پارس ہیں، لوہے کو چھوتے ہی سونا بن جائے، پھر میں آپ کی فلم کا ہیرو کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ ہی بتائیے، میرے سر پر آپ کا ہاتھ ہوگا تو میں آسمان کو زمین پر اتار لاؤں گا، ٹھیک ہے، میں آسمان کو کہاں اتار لاؤں گا؟ زمین پر اتار لاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے ہے، اپنی بات کہتے ہوئے سہگل کے چہرے پر جو چمک تھی، اس نے چہرے پر چمک ہونا مطلب بہت زیادہ اعتماد ہونا، اس نے پریمانکر آترتھی کے دل کو چھو لیا۔ پھر بھی انہوں نے آہستگی سے کہا، دل کو چھو لینے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ایک کیا اس کو بولتے ہیں، بات دل میں آ جانا، ٹھیک ہے، دل میں بات آ کر کے رک جانا کہ ہاں اس نے صحیح کہا، تو اسی کو کہتے ہیں چھو لینا، اچھی بات کہنا، امپریسو بات کہنا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، اور نتن بوس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، نتن ریہرسل شروع کراؤ۔ پریمانکر آترتھی کی موجودگی میں محبت کے آنسوں کی ریہرسل لگاتار 2 مہینے تک چلتی رہی۔ سہگل اپنی اداکاری کا بہترین مظاہرہ کر رہے تھے، مظاہرہ کا مطلب مکمل وہ کر رہے تھے، جلوہ دکھا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ آترتھی صاحب مطمئن ہو گئے اور فلم کی شوٹنگ کی تاریخ طے کر دی، مگر کیمرے کے سامنے آتے ہی سہگل گھبرا گئے، اور ٹھیک اسی طرح جیسے شملہ کے ناٹک میں ہوا تھا۔ آترتھی صاحب نے کٹ کہا اور سہگل کو سمجھایا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ ری ٹیک ہوا، یہ فلم کی جب شوٹنگ کی جاتی ہے اسی کے درمیان کا ٹرم ہے ری ٹیک، کٹ اور ری ٹیک، ریہرسل۔ مگر اس بار ایک نئی غلطی آترتھی صاحب نے پھر کٹ کہا اور پھر انہیں سمجھایا۔ ری ٹیک ہوا، 7-8 ری ٹیک ہوئے، آخر 9ویں ری ٹیک پر آترتھی صاحب اپنا توازن کھو بیٹھے، یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا ہوگا۔ بہت ہو چکا، اب اور نہیں، میں شوٹنگ کینسل کر دوں گا، کہتے ہوئے اسٹوڈیو سے باہر، اسٹوڈیو اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں مووی وغیرہ بنتی ہے یا جہاں مطلب ڈائریکٹر کا آفس رہتا ہے، باہر نکل گئے۔ نتن بوس جانتے تھے کہ ایسے موقعوں پر دادا یہی کرتے ہیں، اور اب وہ اپنے اوپر قابو پانے کے لیے
کہاں؟ اسٹوڈیو سے باہر گئے ہیں۔ سہگل رونے لگے تو نتن بوس نے ان کی حوصلہ افزائی کی، حوصلہ دیا، موٹیویٹ کیا اور کہا رونے سے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ تم بھی باہر گھوم کر آؤ، تمہارا تناؤ کم ہوگا، ٹینشن کم ہوگا۔ مگر سہگل نہیں اٹھے اور پتھرائی ہوئی نظر سے دیکھتے رہے۔ پتھرائی ہوئی نظر سے دیکھنا مطلب افسوس کی نظر سے دیکھنا، اور نتن بوس کے پاس آ کر بولے، دادا میں ایک دن دکھا دوں گا کہ نیو تھیٹر نے میرا انتخاب کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ یہ انسان جب کسی انسان پر کوئی کام برابر کرتا ہے اور اس میں اگر کامیابی نہیں ملتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اسی کامیابی کو پوزیٹو میں لے، مثبت انداز میں لے کہ غلطیاں بار بار ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری غلطیاں کم ہوتی جا رہی ہے، تو سکسیس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ دوبارہ اگر آپ وہ غلطی نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے غلطیاں ختم ہوتے ہوتے سکسیس یعنی چیزیں اچھی آتی رہیں گی پھر۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو فیلئر جو ہوتا ہے، جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ خود اعتمادی اس کے اندر آ جاتی ہے اگر وہ پوزیٹو انداز میں اس چیز کو لے۔ سہگل کی یہ خود اعتمادی تھیٹر کے تمام لوگوں کو متاثر کرتی تھی، یعنی امپریس کرتی تھی۔ نتن بوس بولے، آؤ میرے ساتھ ریہرسل کرو۔ کچھ دیر ریہرسل کرنے کے بعد نتن بوس نے ڈائریکٹر کو خبر بھجوائی کہ وہ چپ چاپ اندر آ جائیں۔ سہگل نتن بوس سے بولے، دادا آپ ایک ٹیک آنے سے پہلے ہی کیوں نہیں لے لیتے؟ نتن بوس نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف مسکرائے اور کیمرے کے پیچھے چلے گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ڈائریکٹر صاحب دروازے کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سہگل کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس بار سہگل سے کوئی چوک نہیں ہوئی اور ڈائریکٹر نے دروازے کے پیچھے سے چلا کر کہا، اوکے اوکے۔ پھر سہگل کے پاس آ کر ان کی پیٹھ تھپتھپائی اور بولے، ویل ڈن ویل ڈن۔ سہگل نے حیران نظروں سے ڈائریکٹر کو دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ ہو رہا ہو کہ یہ وہی آترتھی صاحب ہیں جو کچھ دیر پہلے ناراض ہو کر باہر چلے گئے تھے۔ آترتھی نفسیات کے ماہر تھے۔ نفسیات کہ سائیکلوجی جس کو بولتے ہیں، انسان کے مائنڈ کو جو پڑھتا ہے، دماغ کو پڑھتا ہے، ٹھیک، اسی کو ماہر مطلب بہت ٹیلنٹ والا، ایکسپرٹ جس کو بولتے ہیں۔ تو آترتھی صاحب نفسیات کے ماہر تھے۔ کوشچن آ سکتا ہے کہ آترتھی صاحب کس چیز کے ماہر تھے؟ سہگل کی نفسیاتی کیفیت ان سے چھپی نہ تھی، اس لیے بولے، دراصل یعنی اصل میں تمہاری کمزوری احساس کمتری ہے، اس لیے تم اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہو۔ احساس کمتری کا متضاد احساس برتری۔ فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی تو سہگل کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوا کہ گھر والوں کو جب پتہ چلے گا کہ میں فلموں میں کام کر رہا ہوں تو ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ان کا فلمی نام KL سہگل رکھا گیا۔ کوشچن بن سکتا ہے، سوال بن سکتا ہے کہ کندن لال سہگل میں KL سہگل کس کا فلمی نام ہے، یا فلمی نام کیا تھا کندن لال سہگل کا؟ مگر پھر بھی راجہ رام شرما نے انہیں پہچان لیا تھا، ارے یہ تو اپنا کندن ہے۔ آخرکار 16 جنوری 1932 کو الہ آباد کے شمبھر ٹاکیز میں محبت کے آنسو ریلیز ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ہندوستانی سنیما کے فلک پر یعنی آسمان پر ایک ایسا ستارہ چمکا جس نے ہندوستانی سنیما کو چکا چوند کر دیا، یعنی پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے جلوہ گری کے ساتھ، پورے بہترین سے مظاہرہ کیا، بہترین سے اس میں ایکٹنگ کی، تو اس سنیما میں اس کا بہت زیادہ نام ہوا، اس فلم میں اس کا بہت زیادہ نام ہوا۔ اس فلم میں تقریباً 10 گانے تھے، مگر آج نہ یہ فلم موجود ہے اور نہ گانوں کی ریکارڈنگ، اور نہ اس بات کی معلومات کہ ان 10 گانوں میں سہگل نے کتنے گانے گائے تھے۔ البتہ گانوں کے شروع کے بول اب بھی موجود ہیں اور قیاس کیا جاتا ہے، یعنی پتہ کیا جاتا ہے، گمان لگایا جاتا ہے کہ ان 10 گانوں میں سے 6 گانے سہگل نے گائے تھے۔ فلم فلاپ ہوئی یعنی نہیں چلی، مگر سہگل کو ان کی آواز اور اداکاری کے دم پر زبردست شہرت ملی، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن کبھی کبھی بن سکتا ہے کہ یہ فلم فلاپ ہوئی یا چلی، کیونکہ اس میں شہرت سب سے زیادہ کندن لال سہگل کو ملی، اس کے باوجود کہ یہ فلم جو ہے فلاپ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کندن لال سہگل کے بارے میں ہم نے پڑھا۔
اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے اس کہانی میں سب سے مین اور اہم باتیں کیا نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کہانی کی جو اہم باتیں ہیں وہ ہیں کہ کندن لال سہگل کے بارے میں شرد دت نے لکھا۔ شرد چند چٹرجی کے ناول پر مبنی فلم دنیا پاونا بنی۔ پریمانکر آتھرتھی کی ہدایت پر پہلی فلم دنیا پاونا بنی۔ دنیا پاونا بنگالی زبان میں بنی تھی۔ بی این سرکار نے دوسری فلم ہندوستانی زبان میں بنانے کا فیصلہ کیا۔ محبت کے آنسوں کے عنوان سے پہلی فلم محبت کے آنسوں کے عنوان سے فلم اے این شور نے لکھا۔ محبت کے آنسوں کا مرکزی خیال یعنی سینٹرل آئیڈیا دو محبت کرنے والے ماں باپ کے پرانے خیالوں کے باعث مل نہیں پاتے۔ نیو تھیٹرز کے جنرل مینیجر آئی اے حافظ جی نے لکھے تھے۔ محبت کے آنسوں کے مکالمے یعنی ڈائیلاگ جنرل مینیجر آئی اے حافظ لکھے۔ فلم محبت کے آنسوں کے ہدایت کار یعنی ڈائریکٹر پریمانکر آتھرتھی کو سونپا گیا۔ موسیقی کی ذمہ داری آر پی ایل بورال نے موسیقی کی ذمہ داری سنبھالی۔ جب دولہا ہی غائب ہو تو بارات کیسے، یہ لائن ہے جو آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ لائن کس کہانی سے لیا گیا ہے۔ دوسری فلم ہندوستانی زبان میں بنانے کا فیصلہ کیا۔ کے ایل سہگل کا تعارف نتن بوس نے کرایا۔ آتھرتھی سے دیکھنے سے لگتا ہے جیسے بانس پر کپڑے لٹکا دیے گئے ہوں، نہ صورت نہ صحت۔ یہ لائن یاد رکھیے گا۔ موسیقی تو ایک مسلسل ہنر ہے بیٹے، جموں کے پیر بابا نے کہا تھا۔ پارس لوہے کو چھونے سے سونا بن جاتا ہے۔ یہ لائن بھی کس کہانی سے لیا گیا ہے پوچھا جا سکتا ہے۔ محبت کے آنسوں کی ریہرسل 2 مہینے تک چلتی رہی۔ آتھرتھی نفسیات کے ماہر تھے، سائیکالوجی کے ماہر تھے۔ کندن لال سہگل کا فلمی نام کے ایل سہگل رکھا گیا۔ 26 جنوری 1932 کو الہ آباد کی شمبھر ٹاکیز میں محبت کے آنسوں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں 10 گانے تھے، سہگل کے 6 گانے تھے۔ محبت کے آنسوں فلم فلاپ ہوئی لیکن سہگل کو زبردست شہرت ملی۔ سہگل غزل، گیت اور بھجن بھی گاتے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس کا سبق ملتا ہے۔ کندن لال سہگل کی سوانح عمری ماس میڈیا کی معروف شخصیت کی جمع شخصیات جناب شرد دت نے لکھی۔ کس نے لکھی؟ جناب شرد دت نے۔ اس طرح سے کندن لال سہگل کے بارے میں ہم نے پڑھا اور کندن لال سہگل کی زندگی کے بارے سے ہمیں یہ فائدہ اور سبق ملا کہ انسان اگر حوصلہ نہ ہارے، انسان اگر مسلسل محنت کرتے رہے تو کہیں نہ کہیں اس کی زندگی رک نہیں سکتی ہے۔ اور سیلف کانفیڈنس سب سے بڑی چیز ہے، خود اعتمادی۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ سوچ انسان کے اندر اگر دل و دماغ میں ہمیشہ بسا رہے تو وہ کسی بھی گول کو، کسی بھی مقصد کو حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ کندن لال سہگل کی زندگی کو پڑھ کر آپ نے سنا، سمجھا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔